میرے پاس تقریباً 40 منٹ کا وقت ہے، اور 40 منٹ کا وقت کم نہیں ہوتا ہے. اسکولوں میں 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ایک پورا لیسن کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے. ایک پورا سبق 40 منٹ میں پڑھا دیا جاتا ہے. یہ میرے لیے بھی امتحان کا وقت ہے کہ میں ایک پیریڈ میں سبق پڑھا سکوں گا کہ نہیں، اور اپنا لیسن مکمل کر سکوں گا کہ نہیں. Big challenge for me this afternoon. I will try my best. میں کوشش یہی کروں کہ جو لیسن ہے ذہن میں وہ 40 منٹ میں مکمل ہو جائے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی آپ مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں، ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بھائی لوگ تو اسے یاد کرتے ہیں جو کچھ دیتا ہے، جو آپ کو کچھ نہیں دیتا اسے تو آپ یاد نہیں رکھتے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ دکھ دیں تو بھی یاد کیا جاتا ہے، سکھ دے تو ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے. کوئی ستائے تو اس کو بھی نہیں بھولتے، کوئی ظلم کرے لوگ اس کو بھی بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں. ہٹلر کو ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ نیگیٹو طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یاد تو ہٹلر کی باقی ہے، اس لیے کہ اس نے بھی کچھ دیا تھا. یورپ گیس چیمبرز دیے تھے، اس نے ٹارچر کیا، اس نے انوسنٹ لوگوں کو قتل کر کے لوگوں کو دکھ دیا تھا، تو لوگ اس کو بھی یاد کرتے ہیں. تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کے پیغمبر کو، آپ کے برگزیدہ نبی کو دنیا میں آئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا. آپ سورینام میں ہیں تو وہاں یاد کر رہے ہیں، ماریشس میں ہیں تو وہاں یاد کر رہے ہیں، حضرت نے بتایا. لندن میں ہیں تو وہاں یاد کر رہے ہیں، ایمسٹرڈم میں ہیں تو یہاں یاد کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا دیا کہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ کچھ دیا ہوگا نا. اب اس کا فیصلہ تو ذرا چند منٹوں کے بعد ہوگا کہ دکھ دیا تھا کہ سکھ دیا تھا. سوال یہ بات نہیں ہے، سوال بڑا نیوٹرل ہے. What did he give to you? What did he bring for you? Why are you still remembering your prophet? Why are you still celebrating the birthday of your prophet? کیا دیا ہوں؟ اب اس کا جواب دینے کے لیے میری ہی نہیں، تمام علماء کی عمر کم ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے آج یہ سیٹرڈے کا دن ہی نہیں، قیامت تک کے دن کم ہے. اس سوال کا جواب اگر دینا شروع کیا جائے تو جواب مکمل نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی. اس لیے کسی تفصیل میں تو میں جا نہیں سکتا، لیسن کو مکمل کرتا. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ
Islam is the way of life. Islam is our blood. Islam is our oxygen. Islam is our honor. Islam is our dignity. Islam is our izzat. Islam is our maryada. Islam ही तो सब कुछ है. इस्लाम के बगैर न मस्जिद का तसव्वुर है, न अज़ान का तसव्वुर है, न नमाज का तसव्वुर है, न मोहब्बत का कोई तसव्वुर है, न अमन और शांति का कोई कॉन्सेप्ट है, न प्यार और मोहब्बत का कोई तसव्वुर है, न इंसानियत और आदमियत का कोई तसव्वुर है. हमारे ख्याल से आदमियत अगर है तो इस्लाम की वजह से, इंसानियत अगर है तो इस्लाम की वजह से है, मानवता और ह्यूमैनिटी अगर है तो इस्लाम की वजह से है, मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी अगर है तो इस्लाम की वजह से है, माँ की ममता अगर है तो इस्लाम की वजह से है, बाप की मोहब्बत अगर है तो इस्लाम की वजह से है, मस्जिदों में उजाला है तो इस्लाम की वजह से है, अज़ानों में कशिश है तो इस्लाम की वजह से है, नमाज में डिसिप्लिन है तो नमाज की वजह से है, कुरान में अट्रैक्शन है तो इस्लाम की वजह से है, दुनिया में रंग और रोगन है तो इस्लाम की वजह से है, दिल में धड़कन है तो इस्लाम की वजह से है, जिंदगी में गर्मी है तो इस्लाम की वजह से है, नफ्स में तपिश है तो इस्लाम की वजह से है. तो चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम जैसी दौलत दी, इसलिए हम उनको याद करते हैं. कोई नौकरी देता है तो भाई नौकरी कितने साल की देता है? 65 इयर्स में तो रिटायर हो जाते हैं ना. तो नौकरी की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 65 इयर्स, उसको याद रखते हैं. कोई डॉक्टर किसी बीमारी में फंस गए, इलाज कर रहे हैं, फायदा नहीं होता, किसी डॉक्टर के जरिए अल्लाह ने शिफा दे दी, उस डॉक्टर को याद रखते हैं. किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, किसी ने उस मुसीबत में हेल्प कर दी, सहायता दे दी, मुसीबत से निकल गए, याद रखते हैं. छोटी छोटी चीजें के देने वाले को याद रखते हैं. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम दिया है. इस्लाम क्या है? अभी वो बात मैंने कही थी ना कि भाई दुख दे तो भी लोग याद रखते हैं, सुख दे तो लोग फिर भी याद रखते हैं. इस्लाम एक ऐसा निजाम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि इसमें दुख है ही नहीं, इसमें सुख ही सुख है, चैन ही चैन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है. इस्लाम में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, मारा मारी नहीं है, दहशत गर्दी नहीं है, अहिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं है, नफरत नहीं है, वॉर नहीं है, ब्लडशेड इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में लूटमार नहीं है, इस्लाम में कत्लो गारतगरी नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है, इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस्लाम में धोखा नहीं है, इस्लाम में फ्रॉड नहीं है, इस्लाम में दुख नहीं है, इस्लाम में तो सुख ही सुख. कोई अगर आज ये कहता है कि इस्लाम में लड़ाई है, तो
تو وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کا حق نہیں رکھتا. کوئی اگر آج یہ کہتا ہے کہ اسلام میں مرڈر ہے، وائلنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، تو وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں، وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کا کوئی حق رکھتا ہی نہیں. اسلام ایک ایسی فلسفی ہے، اسلام ایک ایسا وے آف لائف ہے، اسلام ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ میرے دوستو جس میں سکھ ہی سکھ ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، پریم ہی پریم ہے. اسلام is in other words loving your children, respecting your parents, giving respect to your elders, caring for your neighbors, loving your wife and husband, being kind to your brothers and sisters, even being kind to animals, being merciful even to your enemies. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ ذرا مکہ مکرمہ چل کر اسلام کو لانے والے آمنہ کے لال سے پوچھو. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نبی پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں وہ محبت بانٹتے ہیں، نبی پر پتھر برسایا جا رہا ہے آپ ان پتھر پھینکنے والوں کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں. تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، جب دکھ دینے والوں کو بھی یاد کرتے ہو تو جس نے سکھ ہی سکھ دیا، جس نے پیار ہی پیار دیا، جس نے محبت ہی محبت دی، جس نے ہمدردی ہی دی، جس نے شانتی اور سکون ہی کا پیغام دیا، جس نے عزت اور مان و مریادہ کا ہی سندیش دیا، کیا اس کو یاد نہیں کیا جائے؟ کیا اس کا میلاد نہ منایا جائے؟ کیا اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کی جائے؟ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ سرور دو عالم رحمت للعالمین نور مجسم شہنشاہ مدینہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اسلام جیسا عظیم دین دیا جس میں سکھ ہی سکھ ہے، چین ہی چین. اس اسلام میں بڑی خوبیاں ہیں. ایک خوبی اسلام کی یہ ہے، ایک ہی خوبی بتا سکتا ہوں، لیسن کو پورا کرنا ہے. ایک خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام اللہ کی مخلوقات میں سب کا حق متعین کر دیتا. یہ اسلام کی خوبی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، ان کا آشیرواد لے کے کہتا ہوں کہ اسلام اللہ کی مخلوق میں ہر چیز کا حق متعین کر دے گا. یہ کام اسلام کے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، اسلام کے بعد آج تک کسی نے نہیں. ہیومن رائٹس، اس کی بات تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی بات ہوتی ہے اس کی، ہالینڈ میں بھی ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہیں جو لندن جاتے ہیں واپس چلے آتے ہیں. یورپ کو ہیومن رائٹس کے سلوگن سے گونج رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس نہ ایشیا میں ہے، نہ افریقہ میں ہے، نہ تھرڈ ورلڈ میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ صومالیہ میں ہے، نہ سوڈان
کہ یہ کیسے دیتا ہے ہیومن رائٹس. یہ موضوع بھی نہیں ہے آج کا. لیکن میں اسلام کی جو خوبی بتا رہا ہوں، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام انسانوں کا ہی حق نہیں دیتا بلکہ جانوروں کا بھی حق دیتا ہے. جب دنیا میں کوئی اینیمل ویلفیئر اور اینیمل رائٹس کی بات کرنے والا یورپ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کر لوگ جنت میں جاتے ہیں، بلی کو بھوکا رکھ کر لوگ جہنم میں جاتے ہیں. یہ بات اس وقت کہی گئی جب امریکہ میں کوئی اینیمل رائٹس کی بات کرنے والا پیدا نہیں ہوا تھا. جب یورپ میں جانوروں کے حق کی بات کرنے والا کوئی وکیل، کوئی لیڈر، کوئی سیاسی رہنما پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت میلاد مصطفیٰ کے انقلاب کے بعد 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کے بعد اور مکے میں رسول کے نور کا اجالا پھیلنے کے بعد انسانوں نے یہ بات پہلی بار سنی تھی کہ کتوں کا بھی حق ہوتا ہے اور بلیوں کا بھی حق ہوتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ صرف انسانوں کا حق نہیں بتاتا، یہ جانوروں کا بھی حق بتاتا. اور اسلام صرف انسانوں اور جانوروں کا حق نہیں بتاتا، اسلام زمین کا، پیڑ پودوں کا، کھیتوں اور کھلیانوں کا، درختوں کا، جمادات و نباتات کا، آب و ہوا کا، انوائرمنٹ کا، پانی کا، آگ کا، نمک کا بھی حق بتاتا ہے. یہ حق کو ابھی کوئی بتاتا بھی نہیں ہے یہاں. یہ نبی نے بتایا کہ پانی اگر ایک قطرہ بھی زائد خرچ کرو گے تو یوم قیامت حساب دینا ہے. اگر اناج کو ضائع کرو گے، ویسٹ کرو گے، ایک دانہ بھی دسترخوان سے گر گیا تو وہ بھی قیامت کے دن کوشش کرے گا اور پوچھے گا. تو چاول کے دانے کا بھی حق ہے، گیہوں کے دانے کا بھی حق ہے، نمک کے ذرے کا بھی حق ہے، پانی کے قطرے کا بھی حق ہے. یہ حق کس نے بتایا ہے؟ یہ اسلام نے بتایا. تو اسلام کی یہ خوبی ہے میرے دوستو کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ you have wives and your wives have rights over you. You have husbands and your husbands have rights. You have children and there are rights for children. You have parents. Parents have been given some rights. You are a neighbor, so your neighbors have a right. You are a human being. Other human beings have rights over you. You have animals in your country, in your village. You must respect the rights of the animals. تو یہ بات اسلام کی خوبی ہے، تنہا خوبی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دیا. اور اسلام کی خوبی کیا ہے کہ جب عورتوں کو اسلام میں حق دیا گیا تو اس وقت عورتوں کی کوئی یونین نہیں تھی. بھئی یہاں جو حق دیا جاتا ہے تو حق لینے کے لیے پہلے یونین بنتی ہے، پھر پروٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے. دیا جا رہا ہے ابھی اسلام آباد میں حق لینے کے لیے. اگر دھرنے کے بغیر حق مل جاتا تو دھرنا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دنیا یہ جانتی ہے کہ حق لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، حق لینے کے لیے پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، حق لینے کے لیے مظاہرے کرنے پڑتے ہیں، حق لینے کے لیے یونین بنا کر کلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن
جو عورتوں کی محبت کا حق عورتوں کو ننگا کر کے دینا چاہتے ہیں، عورتوں کو بے شرم اور بے حیا بنا کر، عورتوں کے سر سے دوپٹہ اتاروا کر جو عورتوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں ان سے پوچھو، کیا مدینے میں یا مکہ مکرمہ میں مسجد نبی کے باہر، جنت البقیع کے سامنے، حرم شریف کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے، صفا و مروہ کے پیچھے، عرفات کے میدان میں، منی کی وادی میں عورتوں نے کوئی ڈیمونسٹریشن کیا تھا کہ یا رسول اللہ حق کو کسی مظاہرے اور پروٹیسٹ کے بغیر اسلام حق دیتا ہے؟ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام حق دینے کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرواتا، دھرنا نہیں کرواتا، مظاہرہ نہیں کرواتا، جلوس نہیں نکلواتا، کانفرنس نہیں کرواتا، سیمینار نہیں کرواتا، آنند دولن نہیں چلواتا، کوئی کمپین اور موومنٹ چلانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ آٹومیٹیکلی خود بخود والنٹریلی اسلام حق دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ لیسن ختم ہو جائے گا اور شاید میں اس سے باہر نہ نکل سکوں حق والی بات سے، اس لیے میں اس کو ابھی یہاں چھوڑوں گا۔ آپ یہ بتائیے، ذرا سوچئے اس بات کو کہ وہ اسلام جو بیوی کا حق بتاتا ہے، شوہر کا حق بتاتا ہے، بچوں کا حق بتاتا ہے، ماں باپ کا حق بتاتا ہے، بھائی بہن کا حق مقرر کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق مقرر کرتا ہے، گلی اور شہر میں رہنے والوں کا حق مقرر کرتا ہے، ایمان والوں کا حق مقرر کرتا ہے، انسانوں اور آدمیت رکھنے والوں کا حق مقرر کرتا ہے، درختوں کا حق بتاتا ہے، کتوں اور بلیوں کے رائٹس بھی وہ ڈٹرمن کرتا ہے، وہ درختوں، پھلوں، کھیتوں، کھلیانوں، مکانوں، عبادت گاہوں کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ کیا اس اسلام نے نبی کا کوئی حق نہیں بتایا ہوگا؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اسلام جو اتنا عظیم مذہب ہے، جو سب کا حق بتاتا ہے کہ پانی کا بھی حق ہے، نمک کا بھی حق ہے، چاول کا بھی حق ہے، گیہوں کا بھی حق ہے، وہ اسلام کیا یہ کہے گا کہ نبی کا کوئی حق نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی سے بھی تو کوئی رشتہ ہے کہ نہیں؟ میں جس طرح ماں باپ کا رشتہ ہے اولاد سے، بیوی اور شوہر کا آپس میں رشتہ ہے نکاح کے ذریعے، پڑوسی کا ذریعہ ہے کہ وہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے، قریب میں رہتا ہے، انسان کا رشتہ ہے کہ بھئی حضرت آدم کی اولاد ہیں ہم سب لوگ، تو نبی سے بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں؟ وہ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، اور اسی رشتے کی وجہ سے تو پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ورنہ اگر جارج بش کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو تو آپ مٹھائی بانٹو گے؟ آپ مٹھائی نہیں بانٹیں گے، آپ لڈو نہیں کھلائیں گے کسی کو، کیوں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہم رشتے دار کو ہے نہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو لڈو بانٹے۔ لڈو کب بانٹتے ہیں؟ کس کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے؟ دعوت کب ہوتی ہے؟ لڈو کب بانٹے جاتے ہیں؟ جب رشتے میں کوئی خوشی ہو۔ ورنہ کسی بکرے کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، کسی اور کے گھر کوئی اولاد پیدا ہو، تو ان کے لیے خوشی کی بات ہے، اولاد کا پیدا ہونا یقیناً جو خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کا خاندان سے، فیملی سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو آپ خوشی نہیں مناتے۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی وہی مناتے ہیں جن کی مصطفیٰ سے غلامی کی رشتے داری ہے۔ جو خوشی نہیں مناتے
داری بنتی ہی نہیں ہے. رشتہ داری ہوتی تو جلوس میں آتے, صلاۃ و سلام میں آتے, کاروں کو سجاتے, مسجد میں چراغاں کرتے, جھنڈی اٹھاتے, جھنڈا لہراتے. لیکن یہ کام تو وہی کرتے ہیں دنیا میں جن کا نبی سے غلامی کا رشتہ ہے. وہ کر ہی نہیں سکتے جن کا رشتہ کوئی نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی کا بھی کچھ حق ہے. جب سب کا حق اسلام نے بتایا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی کوئی حق ہے. ہم امتی, آپ نبی, اس رشتے سے کچھ حقوق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ہیں. اور اچھا انسان وہی ہے جو حقوق ادا کرتا ہے. یہ بات بھی آپ جانتے ہیں. ایک آدمی مسجد طیبہ میں 5 وقت کی نماز پہلی صف میں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مقدس اللہ علی کے پیچھے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ان کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, جو صف میں افضل ترین جگہ ہے فقہا کے اوپینین. کبھی نماز نادا نہیں کرتا. -10 فجر میں وہ وہی تھا. برف گر رہی ہے ظہر کے وقت, وہ وہاں بھی آیا ہوا ہے نماز کے لیے. تکبیر اولا بھی اس کی فوت نہیں ہوتی. آپ پکا نمازی ہے. لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے اپنی بیوی کو 10 جوتے مارتا ہے. اب کیوں مارتا ہے ابھی سبق میں نہ رہ جائے گا, میں اس طرف جا نہیں سکتا. مطلب پوچھتا میں اس سے کہ میں بیوی کو کیوں جوتا مارتا. اسلام میں تو بیوی بڑی عزت ہے. اس کو لباس کہا گیا, اس کو عزت و آبرو کہا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. لیکن وقت نہیں ہے اس کا. اب میں اس آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہاں ایسا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, معاذ اللہ, کسی کی داڑھی میں تنکا نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ حاجی قاسم صاحب نے لگتا ہے مولانا شاہد رضا کو میرے بارے میں شکایت کر دی. یہ باتیں, یہ جملے میرے اوپر پھینکے کے جا رہے ہیں. اللہ العظیم ایسی کوئی بات نہیں. کسی نے نہ حاجی عبدالغفار صاحب نے کچھ کہا ہے, نہ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب نے کچھ کہا ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. یہ نمازی 5 وقت کا ایسٹر کی ہالیڈیز میں عمرے پہ جاتا ہے, کرسمس کی ہالیڈیز پہ عمرے پہ جاتا ہے, ہر سال حج کرتا ہے. تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوتی. اذان سے پہلے مسجد طیبہ میں بیٹھتا ہے آتا, لیکن اپنی بیوی کو روزانہ 10 جوتے مارتا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مجھ سے آپ یہ کہیں گے, وہ صحیح کہیں گے کہ مولانا یہ بڑا پکا نمازی ہے, مولانا یہ بڑا عبادت گزار ہے, سال میں 2 عمرے کرتا ہے, زکات دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, لیکن یہ بہت برا شوہر ہے. اچھا نمازی ہے, برا شوہر ہے. یہ کہیں گے نا کہ نماز کے معاملے میں تو بڑا پکا ہے, اچھا ہے, لیکن شوہر ہونے کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ بیوی پہ بڑا ظلم کرتا, اتیاچار کرتا. یہی کہیں گے نا. میرے دوستو, اسی طرح یہ بات یاد رکھو کہ کوئی پڑوسیوں کا حق ادا کرے تو اچھا پڑوسی ہے, کوئی بیوی کا حق ادا کرے تو اچھا شوہر ہے, کوئی ماں باپ کا حق ادا کرے تو اچھی اولاد ہے, کوئی استاذ کا حق ادا کرے تو اچھا شاگرد ہے, کوئی پیر کا ادب کرے تو اچھا مرید ہے. لیکن
शागिर्द तो है, ये अच्छा पड़ोसी तो है, लेकिन नबी का गद्दार है, इसलिए कि पीर का हक अदा करता, उस्ताद का हक अदा करता है, बीवी का हक अदा करता है, माँ बाप का हक अदा करता है, लेकिन नबी का हक अदा नहीं करता। तो नबी का वफादार बनने के लिए नमाज काम नहीं आती है, अच्छा उम्मती बनने के लिए ज़कात शायद काम नहीं आती, रोजा भी काम नहीं आता, हज और उम्रा भी काम नहीं आएगा, क़िराअत और नमाज और तिलावत भी काम नहीं आती। जब तक नबी का हक अदा न करो उस वक्त तक नमाज तुमको अच्छा उम्मती नहीं बनाएगी। ऐसे बहुत से लोग पैदा हो गए हैं जो नमाजी तो अच्छे हैं, उम्मती बड़े खराब सखी तो बहुत हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक अदा नहीं करते, इसलिए वो अच्छे उम्मती नहीं हो सकते। अच्छा उम्मती बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हक अदा करना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुकूक भी हमारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, असातिज़ा ने तफसील से किताबों में जिक्र फरमाया, उन सबको अदा करना जरूरी है। अगर अच्छा उम्मती बनना, अगर वफादार उम्मती बनना, इफ वी वांट टू बी a faithful member of the Muslim community, if we want to become an honest member of Muslim society, then we must discharge our responsibilities towards our Nabi sallallahu alaihi wasallam. Without that, we cannot become a good Muslim. We cannot become a good and true believer. तो नबी के हक क्या है, नबी के हुकूक क्या है, उसकी भी तफसील है, लेकिन अब लेसन खत्म होने वाला है। सिर्फ एक बात कहकर अपना सबक खत्म करना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक बुनियादी हक ये है कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हर उम्मती मोहब्बत है। हुजूर से मोहब्बत करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, भाई ये हम पर नहीं छोड़ा गया है कि आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, सोशल सर्विसेज में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। अब आपकी मर्जी, अगर हो दिल चाहे तो नबी से मोहब्बत कर लीजिए, यह ऑप्शन नहीं है, यह चॉइस की बात नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये नबी का हक है, और हर उम्मती पर ये फर्ज है कि वो नबी से मोहब्बत करे। और नबी से मोहब्बत का कानून इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना क्लियर है कि जो मोहब्बत नहीं करते वो भी मोहब्बत का नारा लगाते हैं। उनको भी पता है कि अगर ये पता चल गया कि मोहब्बत नहीं करते तो छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत न करने वाले भी अगर आप उनसे पूछें कि नबी से मोहब्बत है, हाँ जी क्यों नहीं, उनको पता है कि ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं, ये कहा और छुट्टी हो गई। ये उनको भी पता है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस की बात नहीं है। इसलिए नबी से मोहब्बत न करने वाले भी सिंथेटिक मोहब्बत का दावा करते हैं, नकली मोहब्बत का, जाली मोहब्बत का
کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا۔ اور نبی کی محبت کا حق کیا ہے کہ یہ محبت باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، گھروں سے زیادہ، پینشن فنڈ سے زیادہ، بینک اکاؤنٹ سے زیادہ، یورو اور ڈالر سے زیادہ، خوبصورت بیوی سے زیادہ، پیار کرنے والے شوہر سے زیادہ، مکان سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، بزنس سے زیادہ، حد یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ایمان کو مکمل ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو یہ بات میں نے کہی کہ نبی کی محبت میں کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اس لیے میں نے کہی کہ دیکھیے ایک شوہر ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھی بیوی سے محبت کرتے ہو، ایک شخص کہے گا کہ محبت کرتا ہوں، بڑی نیک بیوی ہے، بڑی اچھی بیوی ہے، بڑی وفادار بیوی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار میں نے شادی تو کر لی ہے لیکن میں محبت نہیں کرتا، بڑی بد زبان بیوی، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن مولانا شفیق الرحمان صاحب مفتی بھی ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ اس کے یہ کہنے سے کہ میں بیوی سے محبت نہیں کرتا اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا، رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ کہا یہ جائے گا کہ یہ بے وفا شوہر ہے لیکن شوہر پھر بھی ہے، کہا جائے گا یہ بے وفا بیوی ہے، بیوی پھر بھی رہے گی۔ لیکن میرے دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کسی نے کہ محبت نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بے وفا مسلمان ہے، کہا جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے نبی کی محبت کے رشتے سے کہ یہ بے وفا مسلمان ہے اور یہ وفادار مسلمان ہے۔ مسلمان کی ایک ہی کلاس ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ نبی کا وفادار ہوتا ہے، وہ نبی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے کہ اے نبی، ملک کا پاسپورٹ کوئی لیتا ہے تو لے لے، لیکن آپ کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی نیشنلٹی چھینتا ہے تو چھین لے، لیکن نبی کی بارگاہ کی بے ادبی مسلمان چپ ہو کر برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ کلاس کبھی بنی ہی نہیں ہے کہ یہ وفادار مسلمان ہے اور یہ بے وفا مسلمان ہے۔ نبی کی محبت کا رشتہ صرف ایک ہی مسلمان پیدا کرتا ہے جو بلال بنتا ہے، جو عمار یاسر بنتا ہے، جو ابو ہریرہ بنتا ہے، جو ابو بکر و عمر بنتا ہے، جو راضی و غزالی بنتا ہے، جو خواجہ غریب نواز اور غوث اعظم بنتا ہے، جو مبلغ اسلام اور قائد اہل سنت بنتا ہے۔ پروردگار عالم، ہالینڈ کے مسلمانوں نے، مسجد طیبہ کے نمازیوں نے، ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ کے رضاکاروں نے، کارکنوں نے، تمام حاضرین بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر یہ جشن عید میلاد النبی کی محفل منعقد کی ہے، اسے قبول فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شہنشاہ مدینہ، یقیناً آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کے ان بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے آپ کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے آج ایمسٹرڈم میں جشن منایا۔ یا رسول اللہ، آپ کو حسنین کریمین کا صدقہ
آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ اپنی امت کی نیاز مندی کو قبول فرمائے. اپنے جشن عید میلاد النبی علیہ السلام کی خوشیوں میں حصہ لینے والے ان بھائیوں اور بہنوں کی ان عقیدتوں کو، محبتوں کو یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں آپ قبول فرمائے. اے مالک مولا، اے پروردگار عالم، اس محفل پاک کے صدقے میں ہماری دین و دنیا کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دے، کاروبار کرنے والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرمائے. مالک مولا، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، اپنے نبی کی تعلیمات پر گامزن فرمائے. اے رب کریم، جو گھر بنے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھیں. جو گھر اجڑ گئے ہیں میلاد مصطفیٰ کی خیرات کے صدقے میں، ان اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرمائے. جو دل جڑے ہوئے ہیں رب کریم، ان کو محبت سے وابستہ رکھا. جو دل ٹوٹ گئے ہیں مالک مولا، حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دے. اے مالک مولا، اے رب کریم، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. زندگی انہی کی محبت میں گزرے، موت انہی کی محبت میں آئے، حشر انہی کی محبت کے شامیانے کے نیچے ہو. اے رب کریم، اے مالک مولا، ہمیں باعمل بنا دے، آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا دے، ہمارے دلوں کو، جسموں کو اپنی بندگی کی جانب مائل فرما دے، حسن خاتمہ عطا فرما. اے رب کریم، اے مالک مولا، اس مسجد کو، اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو، اس مسجد کو چلانے والوں کو دین و دنیا کی رحمتیں و برکتیں عطا فرما. اے رب کریم، یہ مسجد حضور قائد اہل سنت کی یادگار ہے. ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ یہ بھی حضور قائد اہل سنت کا ورثہ ہے. اس ورثے اور اس یادگار کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے مالک مولا، اے رب کریم، جو کچھ مانگا ہے اس میں بھلائی ہے تو عطا فرما. جو کچھ نہیں مانگ سکے اگر اس میں خیر ہے تو اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے صدقے میں وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و علماء ملتہ و شہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا